آداب اور خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی داستان پر بات کرنے والے ہیں جو صدیوں پرانی ہے، مگر اس کی گونج آج بھی سندھ اور بلوچستان کے پہاڑوں اور صحراؤں میں سنائی دیتی ہے۔ جی ہاں، سسی اور پنو کی عظیم لوک کہانی۔ یہ صرف کوئی عام سا رومانوی قصہ نہیں ہے، بلکہ وفا، قربانی اور ان علاقوں کے سخت مزاج کی ایک ایسی تصویر ہے جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو چلیے اس میں ذرا گہرائی تک جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ صحرا ان لوگوں کے راز ہمیشہ کے لیے اپنے اندر دفن کر لیتا ہے جنہوں نے اس مادی دنیا کی حدود سے آگے بڑھ کر محبت کی ہو۔ یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ایک سچی لگن انسانی حدود کو پار کر کے ایک ابدی حقیقت بن جاتی ہے۔ مطلب یہ ایک ایسی ٹریجڈی ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ محبت دراصل کس حد تک جا سکتی ہے۔ اس کہانی کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس کے جغرافیائی پس منظر کو دیکھنا ہوگا۔ ایک طرف ہے سندھ کا علاقہ بھمبھور، جو اس وقت دریائے سندھ کے کنارے ایک انتہائی سرسبز، زرخیز اور خوشحال ریاست تھی، اور دوسری طرف ہے بلوچستان کا علاقہ کیچ مکران، جو اپنے خشک، پتھریلے اور سخت ترین موسموں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہی جغرافیائی تضاد دراصل اس کہانی میں آنے والی مشکلات اور اس طبقاتی فاصلے کی بہت بڑی علامت ہے جس کا ان دونوں کو آگے چل کر سامنا کرنا تھا۔ اب دیکھیں، کہانی شروع ہوتی ہے بھمبھور کے راجا کے محل سے، جہاں سسی پیدا ہوئی۔ خوشی کا ماحول ہونا چاہیے تھا، لیکن نجومیوں نے ایک ایسی خوفناک پیشن گوئی کر دی جس نے سب بدل دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بچی بڑی ہو کر شاہی خاندان کے لیے سخت رسوائی اور بدنامی کا باعث بنے گی۔ اب معاشرے اور بدنامی کا دباؤ اس قدر تھا کہ راجا نے ایک انتہائی سخت فیصلہ کیا۔ ذرا سوچئے، اپنے ہی خون کو، ایک چھوٹی سی معصوم بچی کو ایک لکڑی کے صندوق میں بند کیا اور دریائے سندھ کی بے رحم موجوں کے حوالے کر دیا، صرف اور صرف معاشرے میں اپنی عزت بچانے کے لیے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چھکے۔ لہروں پر تیرتا وہ صندوق بھمبھور کے ہی ایک نیک دل مگر غریب دھوبی کے ہاتھ لگ گیا۔ ان کا نام محمد تھا اور وہ بے اولاد تھے۔ انہوں نے اس بچی کو خدا کا تحفہ سمجھ کر گود لے لیا۔ بچی تھی ہی اتنی خوبصورت کہ اس کا نام سسی رکھ دیا گیا، یعنی کہ چاند۔ اب یہاں سے کہانی ایک بڑا دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ ایک شاہی محل میں پیدا ہونے والی بچی اب محنت کش طبقے میں بڑی ہو رہی ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جو آگے چل کر معاشرے کی اس طبقاتی تقسیم کو ہلا کر رکھ دے گی۔ حصہ اول، یہاں انٹری ہوتی ہے ہمارے دوسرے اہم کردار کی، کیچ مکران کے سردار کا بیٹا شہزادہ پنو۔ اب یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب سسی کے حسن کے چرچے بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں تک پہنچے تو پنوں سے رہا نہیں گیا۔ ایک شہزادہ جس کے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک عام سوداگر کے بھیس میں بھمبر آ گیا، صرف اس کی ایک جھلک دیکھنے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سسی کا منہ بولا باپ اپنی بیٹی کسی اور کو نہیں، صرف اپنی ہی برادری کے کسی دھوبی کو دینا چاہتا تھا۔ تو پنوں کو اپنی اہلیت ثابت کرنے کے لیے کپڑے دھونے کا کام دے دیا گیا۔ اب ایک شہزادہ جس نے زندگی میں کبھی کپڑے نہیں دھوئے، ظاہری بات ہے اس نے کپڑے پھاڑ دیے، پر اس نے یہاں اپنا شاہی دماغ اور دولت استعمال کی۔ اس نے ہر پھٹے ہوئے کپڑے کی جیب میں چھپکے سے سونے کا سکہ یعنی اشرفی رکھ دی تاکہ گاؤں والوں کا غصہ ٹھنڈا کیا جا سکے۔ اور جانتے ہیں، یہ ترکیب واقعی کام کر گئی۔ ان کی شادی تو ہو گئی، لیکن یہ خوشی بس چند لمحوں کی مہمان تھی۔ یہ دیکھیں کہ یہ المیہ کتنی تیزی سے رونما ہوا۔ شام کے وقت پنوں کے بھائی بھمبھور پہنچتے ہیں جھوٹی مبارکباد لے کر، کیونکہ ان کا شاہی خاندان کسی دھوبی کی بیٹی کو بہو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ پھر رات کے وقت جشن کے بہانے انہوں نے پنوں کو حد سے زیادہ شراب پلا کر بالکل بے ہوش کر دیا، اور آدھی رات کو اسے اونٹ پر لادا اور زبردستی واپس کیچ مکران کی طرف اغوا کر کے لے گئے۔ اگلی صبح جب سسی کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی پوری دنیا اجڑ چکی تھی، اس کا پنو جا چکا تھا۔ اپنے پنوں کی تلاش میں سسی نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ننگے پاؤں کیچ مکران کے صحرا کا رخ کیا۔ یہاں تپتا ہوا صحرا کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ اصل میں سسی کے ٹوٹے ہوئے دل کے اندر دہکتی ہوئی آگ اور اس کے دکھ کا ایک بہت بڑا استعارہ ہے۔ صحرا کی وہ جلاتی ہوئی گرمی، پیاس اور ریت پر پڑنے والے اس کے پاؤں کے چھالے، یہ سب دراصل اس کے اندر کے روحانی اور جذباتی کرب کا بالکل واضح عکس تھے۔ وہ ایک ایسے بے رحم ماحول سے گزر رہی تھیں جو اس کے عشق کا سب سے کڑا امتحان لے رہا تھا۔
تو یہاں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ سسی کے لیے یہ لڑائی صرف محبت پانے کی نہیں تھی بلکہ اپنی عزت اور پاکیزگی بچانے کی بھی تھی۔ سفر کے دوران صحرا میں اس کا سامنا ایک چرواہے سے ہوتا ہے جس کی نیت سسی کو تنہا دیکھ کر خراب ہو جاتی ہے۔ یہاں ہماری ثقافت کا ایک بہت گہرا تصور سامنے آتا ہے اور وہ ہے عصمت۔ عصمت صرف زندہ رہنے کا نام نہیں ہے، یہ عورت کا وقار، اس کی پاک دامنی اور وہ روحانی طہارت ہے جسے زندگی سے 1000 گنا زیادہ قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ صحرا میں بالکل اکیلی، جب کوئی مددگار نہیں تو سسی نے اپنی عزت پر آنچ آنے کے بجائے موت کو گلے لگانا بہتر سمجھا۔ اور پھر اس داستان کا سب سے معجزاتی اور دل ہلا دینے والا وقت آتا ہے۔ اس چرواہے سے خود کو بچانے کے لیے سسی نے اپنے رب کے حضور فریاد کی۔ کہتے ہیں نا کہ وہ دعا اتنی خالص تھی کہ روایات کے مطابق اسی وقت زمین پھٹی اور سسی اس کے اندر سما گئی۔ یہ دنیا جس پاکیزگی کی حفاظت کرنے میں ناکام رہی تھی، زمین نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی آغوش میں لے لیا۔ وہاں نشانی کے طور پر صرف اس کے دوپٹے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا باہر رہ گیا جو صحرا کی ہواؤں میں لہراتا رہا۔ قربانی کا یہ منظر لفظوں میں بیان کرنا واقعی بہت مشکل ہے۔ اس عظیم المیے کو سندھ کے مشہور صوفی بزرگ اور شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنی کلام میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ بھٹائی کی شاعری میں سسی صرف کوئی عام عاشق نہیں ہے، وہ انسانی روح کی ایک ایسی علامت بن گئی ہے جو اپنے خالق سے، اپنی منزل سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ انہوں نے اس صحرائی داستان کو ایک انتہائی گہرے صوفیانہ استعارے میں ڈھال دیا۔ سسی کی تکلیف، اس کا سفر، اس کی ہمت، یہ دراصل اس سچی طلب کو ظاہر کرتا ہے جس میں ایک انسان اپنے رب تک پہنچنے کے لیے ہر دنیاوی مشکل کو ہنس کر جھیل جاتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی اپنے انجام تک کیسے پہنچتی ہے۔ پنو، جسے قید کر کے لے جایا گیا تھا، جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ دیوانوں کی طرح اپنے بھائیوں کی قید سے بھاگ نکلتا ہے۔ وہ واپس اسی سخت ترین صحرا کی طرف دوڑتا ہے۔ وہاں اسے وہی چرواہا اور سسی کا وہ لہراتا ہوا دوپٹہ ملتا ہے۔ سسی کے اس طرح چلے جانے کا سن کر پنو کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اس نے بھی تڑپ کر وہی دعا مانگی جو اس کی سسی نے مانگی تھی، اور اس کی سچی محبت کو بھی قبولیت ملی۔ زمین ایک بار پھر پھٹی اور پنو بھی اس میں سما گیا۔ اس نے سسی کے بغیر تنہا جینے کے بجائے ابدیت تک اسی کے ساتھ رہنے کا انتخاب کیا۔ اور یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ یہ داستان صرف دلوں کو بہلانے والا قصہ نہیں بلکہ ہمارے خطے کی تاریخ کا ایک جیتا جاگتا حصہ ہے۔ اگر آپ آج بلوچستان کے علاقے لزبیلا جائیں تو وہاں ایک مشترکہ قبر موجود ہے جسے سسی اور پنو کی آخری آرام گاہ مانا جاتا ہے۔ یہ قبر ان کے اس اٹوٹ رشتے اور بے مثال محبت کی ایسی یادگار ہے جس نے سندھ اور بلوچستان کے لوگوں کی ثقافتی پہچان کو آج تک آپس میں جوڑا ہوا ہے۔ ان سب باتوں کے بعد ذہن میں ایک بڑا گہرا سوال ابھرتا ہے۔ کیا یہ سخت گیر صحرا اور یہ وادیاں صرف ان کے اس دردناک انجام کی وجہ سے یاد رکھے ہوئے ہیں، یا پھر ان کی یہ نہ جھکنے والی وفا اور قربانی ہمارے اس جدید دور کے لیے ایک آئینہ ہے؟ ایک ایسا دور جہاں ہم سب بھی کسی نہ کسی سچی لگن اور اخلاص کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں۔ خیر، اس سوال کے ساتھ ہی ہم آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ امید ہے اس کہانی کی گہرائی آپ کو ضرور سوچنے پر مجبور کرے گی۔ یقیناً یہ وہ داستانیں ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ اور بھی گہری ہو جاتی ہیں۔